الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ عالم میں قائم ہونے والی کسی بھی اسلامی سلطنت پر تحقیق کی جائے تو جہاں ہمیں دین اسلام کی سربلندی اور خدا کی زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرنے کا عزم لیے عظیم جنگجو و سپہ سالار ملتے ہیں، وہیں ان مجاہدوں کی پشت پناہی کرتی کچھ روحانی شخصیات اور خفیہ تنظیموں کی بھی تاریخ ملتی ہے جو پس پردہ رہ کر ایسی حکمت عملی تیار کرتے تھے جس پر عمل پیرا ہو کر مسلمان جس خطے سے بھی گزرے وہی ان کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، تاریخ خلافت عثمانیہ میں ابن العربی، شیخ ادبالی اور سفید داڑھی والے ترک درویشوں کی خفیہ تنظیموں کا ذکر شہرۂ آفاق ترک سیریز دریلیش ارطغرل اور کرلوش عثمان میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا، مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمانوں کی ایک ایسی خفیہ تنظیم کے بارے میں بتائیں گے جسے دنیا غازی اخوان کے نام سے جانتی ہے، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ تنظیم ایک معمہ ہے۔ ناظرین، غازی اخوان کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم سلطنت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں سلجوقی سلطنت کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی عظیم سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ ناظرین، ترک سیریز اویانیس بویوک سلجوقلوں میں سلجوقی سلطنت کے دور کی مکمل عکاسی کی گئی ہے۔ اس سیریز میں سلجوقی سلطنت کے سلطان الپ ارسلان اور سلطان ملک شاہ اول سے لے کر سلطان احمد سنجار سلجوقی تک مجاہدین اسلام کی للکار سنائی دیتی ہے، مگر تاریخ میں سلجوقی سلطنت سے منسوب ایک خاص خفیہ تنظیم کا ذکر بھی ملتا ہے جسے غازی اخوان کہا جاتا ہے، جس کا آغاز سلجوقی سلطنت سے ہوتا ہے اور سلطنت عثمانیہ تک جاری رہتا ہے۔ ناظرین، سلجوق سلطنت میں مجاہدین کا یہ ایک گوریلا دستہ تھا جو غازی اخوان کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ یہ اپنی بجٹ پلاننگ اور تمام معاملات میں خود مختار گروپ تھا، حتیٰ کہ یہ بادشاہ وقت کو بھی جواب دہ نہیں تھا۔ غازی اخوان کے ٹھکانے موجودہ دور کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیف ہاؤسز کی طرح خفیہ ہوتے تھے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ غازی اخوان کا مشن تب کی دنیا میں کمزور اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دفاع کرنا تھا۔ ناظرین، سلجوقی عہد میں غازی اخوان کے کارنامے زبان زد عام و خاص تھے۔ صلیبیوں پر ان کا خوف سوار تھا۔ ان کے خوف سے کوئی بادشاہ بھی کسی غریب پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا تھا۔ ناظرین، ایک صلیبی بادشاہ کے بیٹے نے کسی غریب کے گدھے کو بلا وجہ مارا تھا۔ غازی اخوان نے صلیبی بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ سرعام غریب سے معافی مانگے۔ ایک دفعہ غازی اخوان نے بازنطینی حکومت کی قید سے بدلے میں ان کے قیدی دے کر کچھ مسلمان قیدی چھڑوا لائے۔ ان مسلمان قیدیوں میں ایک مسلمان عورت بھی تھی جس کے ساتھ ایک صلیبی فوجی نے رہائی کے وقت بدتمیزی کی۔ اس مسلمان خاتون نے غازی اخوان کو شکایت کی۔ چند دن بعد غازی اخوان نے بازنطینیوں کے کئی نامور افراد کو قیدی بنا لیا۔ جب بازنطینی حکومت نے قیدیوں کی رہائی کے لیے رابطہ کیا تو غازی اخوان نے ایک انوکھی شرط رکھی۔
ناظرین، غازی اخوان نے اس مسلم عورت کی جوتی بازنطینی حکومت کے پاس بھیجی اور یہ شرط رکھی کہ یہ جوتی تم تخت شاہی پر رکھ کر پیش کرو گے، اس جوتے کے بدلے میں ہم تمہارے قیدیوں کو رہائی دیں گے۔ چونکہ قیدیوں میں بازنطینی بادشاہ کے مقربین اور اہم شخصیات بھی تھی، لہٰذا کچھ پس و پیش کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بازنطینی بادشاہ کی مسند پر ایک مسلم عورت کی جوتی تھی اور ایک مسلمان عورت کی جوتی کے بدلے صلیبی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ ناظرین، مورخین نے جو دیکھا وہ لکھا۔ غازی اخوان میں شمولیت کے لیے حفظ قرآن مجید فرقان حمید کی شرط تھی۔ ان کا لباس اور چال ڈھال الگ تھی۔ یہ راتوں کو جاگ کر تہجد اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے۔ ناظرین، غازی اخوان میں کون کون افراد شامل تھے اور یہ کتنے افراد کی جماعت تھی، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ لوگ عزت سے جیے، مسلم عزتوں کو بچاتے ہوئے جیے اور گمنامی میں گزرے۔ ناظرین، تاریخی ذرائع کے مطابق بامسی الب ارطغرل غازی کے قریبی دوست اور ساتھی تھے جنہوں نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ بامسی الب بھی غازی اخوان نامی تنظیم کے رکن تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں مؤثر کردار ادا کیا اور جن کو ارطغرل غازی نے خاص طور پر صلیبی حملہ آوروں سے لڑنے کے لیے تشکیل دیا تھا تاکہ ان صلیبی گروہوں کو روکا جا سکے جو مسلمانوں کی سرزمین پر فساد پھیلاتے تھے اور مسلمانوں کی املاک کو پامال کرتے تھے۔ ناظرین، یہ خفیہ تنظیم جسے غازی اخوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سلجوقی عہد سے شروع ہوئی اور کئی سال پراسرار طور پر اپنی خفیہ کارروائیوں میں مصروف رہی۔ ناظرین، بامسی الب کا تعلق غازی اخوان سے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ان افراد میں شامل تھے اور بامسی الب کے انداز گفتگو اور ظاہری شکل و صورت میں اس بات کی جھلک ضرور دکھائی دیتی تھی کہ وہ کسی خاص خفیہ ایجنسی سے بھی وابستہ ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔